ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ کچھ قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مجھے علم فقہ سے کچھ نسبت ہے اور یہ علم اتنا عظیم ہے کہ جس کو اس علم سے کچھ بھی نسبت ہو جاتی ہے تو دنیا اس کو عظیم سمجھنے لگتی ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آج مسلم معاشرے میں طلاق کے مسئلے کو لے کر ایک عجیب قلق اور اضطراب پایا جاتا ہے۔ اس عنوان پر آپ کی گفتگو ہو۔ میں نے اس مناسبت سے اپنا عنوان منتخب کیا اسلام کا نظام طلاق۔ انشاءاللہ تعالی میں تھوڑی دیر اس موضوع پر خطاب کروں گا۔ اور اگر آپ حضرات نے بعد میں اس سلسلے میں کچھ سمجھنا چاہا تو آپ کی باتیں بھی انشاءاللہ تعالی سنوں گا۔ میں تو درسگاہ کا مدرس ہوں، یہ کرم ہے حضرت پیر طریقت حافظ وقاری محمد احمد الحاج محمد احمد بقائی چشتی دامت ظل العالی کا کہ انہوں نے طلبہ کی درسگاہ سے کھینچ کر مجھے آپ کی درسگاہ میں بٹھا دیا۔ مگر یہ بھی ایک درسگاہ ہے، یہ درسگاہ سال میں ایک دو دفعہ قائم کی جاتی ہے اور وہ درسگاہ روز قائم کی جاتی ہے۔ گفتگو کا انداز بھی وہی تدریس کا ہوگا، آپ میرے انداز بیان پہ نہ جائیں، باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جہاں کہیں آپ کو خلش ہو تو خطاب کے بعد آپ پوچھ سکیں۔ اسلام کا نظام طلاق دوسری اقوام اور مذاہب کے نظام طلاق سے بہت اعلیٰ، بہت اچھا اور حکیمانہ مسالے پر مشتمل ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دوسری غلط فہمی ہمارے سماج کی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام طلاق مولوی اور مولانا لوگوں کا بنایا ہوا نظام ہے، دستور ہے۔ یہ غلط ہے۔ ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا گناہ ہے، ناجائز ہے، یہ طلاقیں پڑھتی کیوں ہیں؟ پڑھنی ہی نہیں چاہیے۔ جب گناہ ہے، جرم ہے، اس کو حکم یہ دیا جائے کہ وہ طلاق پڑے گی ہی نہیں۔ ایک بات اعتراض کے طور پر کہی جاتی ہے اور اس کا بھی تعلق نافہمی اور غیر دانشمندی سے ہے کہ 3 طلاقیں دے کر جرم کا ارتکاب شوہر کرتا ہے تو حلالے کی شکل میں
سزا عورت کو کیوں دی جاتی ہے؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام تو عدل اور مساوات کا علم بردار ہے، تو اس نے طلاق کا اختیار صرف شوہر کو دیا، عورت کو بھی کیوں نہیں دیا؟ یہ وہ عام نافہمی ہے، غلط فہمی ہے جو ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے کے مختلف طبقات میں پائی جاتی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی انہی غلط فہمیوں کے ازالے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، آئیے ہم اور آپ ایک ساتھ مل کر حضور قائد عالم تاجدار بنی آدم و آدم نبی امی فدا و ابی امی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیگس پر آمین بلند آواز سے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ و اصحابہ بارک وسلم۔ پہلی غلط فہمی تو ہمارے مسلمان بھائیوں کی ہے، نہ جانے پورے ہندوستان میں کس نے ہمارے بھائیوں کے کان میں پھونک دیا کہ طلاق ایک طلاق دینے سے طلاق نہیں پڑتی، دو سے طلاق نہیں پڑتی، تینوں طلاقیں دو گے تب پڑے گی۔ اور پھر کیا ہوا جناب کہ جب بھی طلاق کا کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو عام طور پر لوگ تینوں طلاقیں دے دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم وضاحت کریں گے کہ اسلام نے جو طلاق کا نظام بنایا ہے وہ صرف ایک طلاق ہے، اور وہ بھی عام حالات میں نہیں۔ جب میاں بیوی میں بگاڑ پیدا ہو جائے، تعلقات خراب ہو جائیں اور سمجھانے بجھانے کے باوجود دونوں کے باہمی نباہ کی حسن معاشرت کی کوئی صورت نہ رہ جائے تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ ایک طلاق سنت دے دو۔ ایک طلاق سنت کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت وہ عورت حیض سے پاک ہوگی، ماہواری سے پاک ہوگی، اور اس پاکی کے زمانے میں شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کی ہے، اس وقت اس کو ایک طلاق واقع ہو جائے گی، ایک طلاق پڑ جائے گی۔ اس میں فائدہ یہ ہے کہ تھوڑے ہی دنوں میں شوہر اور بیوی دونوں کے غصے کا پارا 104 ڈگری سے نیچے اتر کر 90-92 تک آ جاتا ہے، غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کچھ آپس میں محبت کی کشش پائی جانے لگتی ہے۔ ایک طلاق اگر دیا ہے تو محبت کی کشش پھر دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے آسانی کے ساتھ ملا دے گی، نہ حلالہ کی ضرورت پڑے گی، نہ نکاح کی ضرورت پڑے گی، نہ برات کی ضرورت پڑے گی، کم خرچ اور بالا نشین ہوگا۔ کہ دو مسلمان گواہوں کو شوہر گواہ بنا کر بیوی سے یہ کہہ دے میں نے تم کو اپنے نکاح میں واپس لیا، میں نے تم کو اپنے نکاح میں لوٹا لیا، اتنا کہنے سے ہی وہ عورت اس کے نکاح میں واپس آ جائے گی اور دونوں خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں، نہ مہر، نہ نکاح، نہ حلالہ، نہ کوئی اور زحمت۔ اس لیے اسلام نے صرف ایک طلاق کی اجازت دی، لیکن ایک مہینہ گزر گیا، عورت نہیں راضی ہو رہی ہے، شوہر بھی راضی نہیں ہو رہا ہے، تو اسلام بدل ناخواستہ یہ اجازت دیتا ہے کہ اگر چاہو تو ایک طلاق اور دے سکتے ہو، رک جانا چاہیے ایک پر، ایک سے آگے نہیں بڑھنا ہے، لیکن کسی کے غصے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو پا رہی ہے تو ٹھنڈی کرنے کے لیے ایک طلاق اور دے سکتے ہیں، دو طلاق، اور دو طلاق یہی حد ہے۔ اس حد کو پار کرنا اب روا نہیں ہے۔
قرآن پاک فرماتا ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح باحسان، طلاق 2 بار ہے، اس کے بعد بیوی کو اپنی زوجیت میں روک لینا ہے، اسی طور پر رجعت کر کے یا اس کو چھوڑ دینا ہے، چاہو تو چھوڑ دو، عدت گزر جائے وہ جہاں چاہے نکاح کرے، اور روکنا ہے تو کہہ دو کہ میں نے تم کو اپنی زوجیت میں واپس لے لیا، تو وہ رک جائے گی، تمہارے نکاح میں آ جائے گی۔ 1 طلاق یا زیادہ سے زیادہ 2 طلاق یہ آخری حد ہے، اس کے بعد آگے بڑھنا بجا نہیں۔ میرے دوستو، جب 1 طلاق سے کام چل جاتا ہے تو 2 طلاق کیوں دی جاتی ہے؟ اور زیادہ سے زیادہ جب 2 طلاقوں سے کام چل جاتی ہے تو ایک ساتھ 3 طلاقیں کیوں دی جاتی ہے؟ ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ اسلام نے جو اجازت دی ہے 1 طلاق کی، ایک سے زیادہ 2 طلاق کی، اس کے بعد طلاق کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اسلام کا آسان سیدھا سادہ نظام تھا۔ یہ دستور ہم نے بنایا، ان علماء نے بنایا نہیں، یہ دستور تو اللہ نے بتایا، قرآن نے اس دستور کا اعلان کیا۔ علماء کسی کا تعلق؟ علماء کا تعلق یہی ہے کہ علماء قرآن پڑھ کر بتا دیتے ہیں، رسول اللہ کا فرمان پڑھ کر سنا دیتے ہیں، فرمان اللہ کا ہے، فرمان رسول اللہ کا ہے، علماء کی صرف زبان ہوا کرتا ہے۔ اور میرے دوستو، ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، جہنم میں جانے کا کام ہے۔ کیا چیزیں ہو گئی؟ گنیے گا۔ ناجائز ہے 1، حرام ہے 2، گناہ ہے 3، جہنم میں جانے کا کام ہے 4۔ ایک ساتھ 4 خرابیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں اگر کوئی آدمی ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دیتا ہے۔ آج کل ہمارے سماج میں ایک ساتھ 3 طلاقیں تو دی جاتی ہے، 1 طلاق پر لوگ کم صبر کرتے ہیں، 2 طلاق اور 1 طلاق تو جانتے ہی نہیں ہیں، وہ یہ جانتے ہیں 3 سے کم میں طلاق نہیں پڑتی ہے اور 3 طلاقیں دے بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ہم آج کی اس محفل میں واضح کریں گے کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، جہنم میں جانے کا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما حلف بالطلاق مومن وما استحلف به الا منافق۔ کوئی مومن طلاق کی قسم نہیں کھاتا، مراد 3 طلاق، اور کوئی منافق ہی طلاق کی قسم کھلاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ، فلاں شخص نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی۔ تو حضرت محمود بن لبید کے الفاظ ہیں فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبانا وقال ایلعبوا بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کر کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور ابھی کتاب اللہ کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، مذاق کیا جاتا ہے۔ بات کیا ہے؟ سرکار رحمت للعالمین ہیں، سارے عالم کے لیے رحمت ہیں، اتھا ساگر ہیں، مگر وہ رحمت للعالمین بھی ایک ساتھ 3 طلاقوں کا نام سن کر غضبناک ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ناجائز ہے۔ سرکار اسی کام سے ناراض ہوتے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں جو ناجائز ہو، گناہ ہو، جہنم میں جانے کا کام۔ اور یقین مانیے جب رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ جس سے تم روٹھو یا رسول اللہ، جس سے تم روٹھو وہ سرگشت دنیا ہو جائے، اور جس کو تم چاہو وہ قطرہ ہو تو دریا ہو جائے۔ سرکار چاہ لیں گے آپ قطرہ ہیں تو سمندر تو ٹھاٹھے مارتے ہوا سمندر کی لہریں بن سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے رسول اللہ کو ناراض کر دیا تو سمندر ہو کر بھی قطرہ اور قطرے سے بھی بدتر ہو سکتا ہے۔ جب رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے تو اللہ ضرور ناراض ہوگا،
اور جب اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کا رسول ناراض ہو جائے، تو کیا وہ سماج ترقی کر سکتا ہے؟ کیا وہ معاشرہ پنپ سکتا ہے؟ کیا وہ قوم بلندیوں پر جا سکتی ہے، ترقی کر سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں آج کوئی 9-10 مہینے سے ہماری پوری قوم اور خاص طور پہ علماء اور مسلم وکلاء جس قلق اور اضطراب میں مبتلا ہیں، جو مسئلہ ان کے لیے قلق اور اضطراب کا باعث بنا ہوا ہے، مسلم پرسنل لا میں مداخلت کی کوشش ہو رہی ہے، اس میں حکومت کا ہاتھ نہیں ہے، کسی عدلیہ کا ہاتھ نہیں ہے، اس کے پیچھے اگر جھانک کر دیکھا جائے تو اس کا سبب ہم ہیں اور آپ ہیں۔ اگر ہماری قوم 3 طلاقیں اپنی بیویوں کو نہ دیتی تو نہ ایوان حکومت سے کوئی آواز بلند ہوتی، نہ ایوان عدالت سے کوئی آواز بلند ہوتی۔ یہ آواز وہاں سے کیوں بلند ہو رہی ہے؟ یہ آوازیں وہاں سے ہمارے خلاف کیوں اٹھ رہی ہیں؟ مسلم پرسنل لا میں مداخلت کی بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ ہمارے چین و سکون کو کیوں چھین لیا گیا ہے؟ صرف اس وجہ سے اور صرف اس وجہ سے کہ ہمارے بھائیوں نے نادانیاں کی ہیں اور نادانیاں کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، اپنے گھروں سے 3 طلاق کا دروازہ بند کر دو اور تبلیغ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ہر گھر تک یہ آواز پہنچا دو کہ 3 طلاق کا دروازہ بند ہو جائے۔ یقین مانو، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں 3 طلاق سے توبہ کر لیا، رسول اللہ کی بارگاہ میں 3 طلاق سے توبہ کر لیا، اپنے گھروں سے 3 طلاق کا نکالا دے دیا تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، رسول اللہ بھی راضی ہو جائیں گے، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا، نظر آتی ہے گلشن میں ہوا نہ سازگار اپنی، گلے باد خلیلی بھیج دے بادے بہار اپنی۔ نہیں آتا کوئی جھونکا بھی اپنے آشیانے تک، گزر جاتی ہے اب تو فصل گل بیگانہ وار اپنی۔ اور اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ خود بیان کرتے ہیں، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ اور اس کا حل بھی بتا دیا ہے، طریقے کی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بقا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ مسلمانوں، رسول اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، تو انشاءاللہ رحمت پروردگار پھوٹ پھوٹ کو تمہارے اوپر برسے گی، نہ ایوان عدالت سے کوئی صدا تمہارے خلاف اٹھے گی، نہ ایوان حکومت سے کوئی صدا گزرے گی انشاءاللہ۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا ناجائز ہے، گناہ ہے، حرام ہے، جرم ہے، پھر واقعی نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وہ چیز ہے جس نے آج کے دانشوروں کو اور بڑے بڑے دانشوروں کو الجھن میں اور غلط فہمی میں اور نافہمی میں ڈال رکھا ہے کہ ایک طرف تو علماء کہتے ہیں ناجائز، گناہ، حرام، جہنم میں جانے کام، پھر یہ واقع کیسے ہوتا ہے؟ واقع ہونا ہی نہیں چاہیے، طلاق پڑھنی ہی نہیں چاہیے۔ تو ہم آج اس منبر نور کے ذریعے آپ کو بھی سمجھانا چاہتے ہیں اور یہیں سے پوری ہندوستان میں اپنی آواز کو پہنچانا چاہتے ہیں، ایک ایک گھر اور ایک ایک دانشور تک اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں کہ سن لیجئے، کسی چیز کا جرم ہونا، ناجائز ہونا الگ چیز ہے، اور اس کا واقع ہو جانا، اس کا اثر پا لیا جانا، یہ الگ چیز ہے۔ کسی کو یہ سب جانتے ہیں شراب پینا بہت بڑا جرم ہے۔ آج ہماری حکومت بھی کہتی ہے 20 سے بھی بھینکر ہے، زر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جرم ہے، گناہ ہے، جہنم میں جانے کام ہے۔ لیکن اگر کوئی پیے گا تو مدہوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی کہے ارے صاحب یہ تو ناجائز کام ہے، جرم ہے، اس لیے مدہوش نہیں ہونا چاہیے، تو کوئی کسی کی سمجھ میں یہ بات آئے گی؟ جرم ہونا الگ چیز ہے، مدہوش ہونا الگ چیز ہے۔ پیے گا تو مدہوش ہوگا۔ پتھر کسی کو ناک پیشانی پہ کوئی مار دے تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، مگر مالے گا تو چوٹ لگے گی۔ کوئی یہ کہہ رہے یہ پتھر ناحق مارنا تو ناجائز ہے، جرم ہے، گناہ ہے، جہنم میں جانے کام میں چوٹ کیسے لگے گی؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ تشریف رکھیے، 2 پتھر مار رہے ہیں، خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ کسی کو ناحق گولی مار دینا سینے میں، سر میں، بہت بڑا جرم ہے، اپرادھ ہے، گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا ہے، لیکن مارے گا تو جان تو چلی جائے گی۔
اب کوئی کہے کہ جان کیسے چلی گئی، یہ تو جرم کام تھا، تو ہم کہا تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے، جب مارے گا تو جان چلی جائے گی، اور یہ جرم اسی وجہ سے جان چلی جاتی ہے۔ جان نہ جاتی، تکلیف نہ ہوتی، پھر یہ جرم ہی نہیں ہوتا۔ ہوائی فائرنگ جرم نہیں ہے، مگر سر میں فائرنگ ہو تو جرم ہے۔ بہت دور کیوں جائیے، آگ کا جل رہا ہو تو اس میں اپنا ہاتھ ڈال دینا، جلانا، یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، نادانی کا کام ہے۔ لیکن اگر کوئی ڈال دے گا تو ہاتھ جلے گا ضرور۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ تو ناجائز ہے، گناہ ہے، ہاتھ کیوں جلے گا، تو کہا تو بھائی آئیے تھوڑا سا اپنا ہاتھ ڈال دیجیے، خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر جلتے ہوئے آگ کے انگارے میں ہاتھ ڈالنا جرم ہے، گناہ ہے، مگر ہاتھ ڈالو تو ہاتھ جل جاتا ہے۔ کسی کو پتھر مارنا جرم ہے، گناہ ہے، مگر پتھر مارا جاتا ہے تو چوٹ لگ جاتی ہے۔ کسی کو گولی مارنا ناجائز ہے، گناہ ہے، گولی ماری جاتی ہے تو جان چلی جاتی ہے۔ شراب پینا ناجائز ہے، گناہ ہے، کوئی شراب پیتا ہے تو مدہوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا ناجائز ہے، گناہ ہے، مگر دے گا تو طلاقیں پڑ جائیں۔ طلاقیں پڑ جانا الگ چیز ہے، گناہ ہونا الگ چیز ہے، اور گناہ اسی لیے ہے طلاقیں پڑ جاتی ہے۔ اور یہ تو ہم نے اپنے طور پہ سمجھایا۔ قرآن کی آیتیں شہادت دیتی ہیں، رسول اللہ کے فیصلے شہادت دیتے ہیں، اور حدیث کی کتابوں کی حدیث شہادت دیتی ہیں۔ ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے سے تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ ہم 1-2 حدیثیں صرف سنائیں گے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، یہ سیاستہ کی بڑی مشہور حدیث کی کتاب ہے۔ ایک تابعی ہیں امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایک صحابیہ حضرت فاطمہ بنت قیس سے پوچھا کہ آپ اپنی طلاق کا واقعہ بیان کریں۔ وہ کہنے لگی کیا بتاؤں، میرے شوہر یمن جانے کے لیے گھر سے نکل رہے تھے، جانے کیا موڈ میں آیا، تینوں طلاقیں دے دیا ایک ساتھ۔ پھر کیا ہوا، تو یہ فرمانے لگے کہ یہ واقعہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، تو فرماتی ہیں جب رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش ہوا، فاجاز ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں طلاقوں کو ایک ساتھ نافذ فرما دیا کہ تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں۔ یہ علماء بیان کر رہے ہیں، مفتی اور قاری اور حافظ بیان کر رہے ہیں۔ ہاں بیان تو ہم ہی لوگ کرتے ہیں، مگر قانون ہمارا نہیں ہے، قانون رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحیح بخاری شریف حدیث سناؤں، صحیح بخاری شریف جلد 2، جو قرآن کے بعد روئے زمین پر سب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ بلند رتبہ کتاب ہے صحیح البخاری، اس میں جلد 2 میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بیوی کو ناگفتگو حالت میں پایا، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ایسا معاملہ ہو گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی، لہذا تم بھی قسم کھاؤ، یہ بھی قسم کھائے۔ عورت نے بھی قسم کھا لیا سچی ہے، شوہر نے بھی قسم کھا لیا سچے ہیں۔ جب عورت نے بھی قسم کھا لی تو عویمر عجلانی سوچنے لگے یا اللہ یہ قسم جھوٹی عورت قسم نہ کھاتی تو فیصلہ میرے بارے میں ہوتا۔ اب اس نے بھی قسم کھا لیا، اور سرکار ہیں رحمت کے عطا ساگر رحمت للعالمین، تو اب سرکار کا فیصلہ یہی ہوگا کہ دونوں نے قسم کھا لیا، تو اب جاؤ دونوں مل جل کر ساتھ میں رہو، زندگی گزارو۔ اور ان کا فیصلہ تھا کہ اس عورت کو رکھنا نہیں ہے، اب اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے۔ انہوں نے فوراً ایک فیصلہ کیا کہ اب ہمیں ایک کام ایسا کرنا چاہیے کہ یہ عورت ہمیشہ کے لیے نکاح سے نکل جائے اور سرکار ایک ساتھ رہنے کا فیصلہ نہ کرے۔ ان کے دماغ نے بڑی تیزی کے ساتھ کام کیا۔ حدیث بخاری شریف کے الفاظ ہیں فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عویمر عجلانی نے اپنی بیوی کو بارگاہ رسالت میں بغیر رسول اللہ کی اجازت کے تینوں طلاقیں دے دی، اور سنن ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں طلاقوں کو نافذ فرما دیا۔ قرآن کہتا ہے ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے سے تینوں پڑ جاتی ہیں،
رسول اللہ کے فیصلے شہادت دے رہے ہیں، ایک ساتھ تینوں طلاقیں دینے سے طلاقیں پڑ جاتی ہیں، تو آج دنیا کی کسی بھی دنیا کی کوئی بھی حکومت اور کوئی بھی عدالت اگر اس کے خلاف فیصلہ کرتی ہے طلاقیں نہیں پڑیں گی، تو یہ فیصلہ قرآن کے خلاف ہوگا، یہ فیصلہ حدیث کے خلاف ہوگا، یہ فیصلہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے خلاف ہوگا، یہ فیصلہ رسول اللہ کے بتائے ہوئے نظام کے خلاف ہوگا۔ اس لیے وہ نظام نہیں چل سکتا ہے، نظام وہی چلے گا جو اسلام کا نظام طلاق ہے۔ دنیا دنیا ہمارے نظام طلاق کو ایک بار نہیں 1000 بار بدلے، لیکن جو فرمان اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، وہ قیامت تک نہیں بدل سکتا۔ اے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں، میں آپ کو یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ آپ اپنی حالت کو بدل لو، اپنے معاشرے کو بدل لو، اپنی روش کو بدل دو، 3 طلاق کو ہمیشہ کے لیے دیش نکالا دے دو، گھر سے نکال دو 3 طلاق کو، تاکہ ہماری کوئی کچہری، کوئی عدالت بھی اگر کوئی اس کے خلاف فیصلہ دیتی ہے تو وہ فیصلہ آپ کے خلاف نافذ ہی نہ ہو، وہ فیصلہ دھرا کا دھرا رہ جائے، اور اسلام کا نظام طلاق اپنی جگہ پہ برقرار ہے اور برقرار رہے۔ یہ ذمہ داری آپ کی۔ تیسرا معاملہ ان کا کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق دینا جرم ہے، تو یہ جرم کرتا ہے شوہر اور سزا پاتی ہے عورت، کیونکہ عورت اگر اپنے شوہر کے پاس واپس جانا چاہے تو اس کا راستہ اسلام نے یہ بتایا ہے کہ عدت گزار کر وہ کسی مرد سے نکاح صحیح کرے، اس کے ساتھ زندگی بھی گزارے، 1 رات 2 رات جب تک چاہے رہے، اس کی مرضی۔ پھر اگر وہ شوہر اپنی مرضی سے 1 طلاق دے دے تو عدت گزار کر یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ اس مرحلے سے گزرنے کو حلالہ اور نکاح تحلیل کہا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو طلاق دے کر جرم کیا شوہر نے اور سزا دی جاتی ہے عورت کو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ کہاں کا نہیں، یہ بارگاہ الہی کا انصاف ہے، یہ بارگاہ رسالت کا انصاف ہے۔ اس انصاف کی حکمت کو سمجھنا چاہو تو ہمارے دارالفتاؤں میں زانوی ادب کا کرنا پڑنا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سزا ہے تو یہ غلط ہے، یہ سزا نہیں ہے۔ اسلام عورت کو مکمل چھوٹ دیتا ہے، آزادی دیتا ہے کہ شوہر نے تمہیں 3 طلاقیں دے دی تو تمہاری مرضی، عدت گزار کر تم جہاں چاہو نکاح کر کے رہو یا بغیر نکاح کے رہو، تمہارے اوپر کوئی جبر، کوئی دباؤ نہیں۔ ہاں، تمہاری مرضی، اگر تم چاہو تو حلالہ کے مرحلے سے گزر کر اپنے پہلے شوہر کے پاس بھی آ سکتی ہو۔ یہ شوہر عورت کو اسلام آزادی دے رہا ہے، چاہے تو یہ آپشن اپناؤ، چاہے وہ آپشن اپناؤ، چاہے یہ راستہ اختیار کرو، چاہے وہ راستہ اختیار کرو۔ دنیا میں بھی کوئی جرم ایسا ہے کہ مجرم کو ہر طرح کا اختیار دے دیا جائے، مثلا چور کو پکڑ لیا جائے رنگے ہاتھوں اور کہا جائے تمہاری مرضی، چاہے جیل کی ہوا کھاؤ، چاہے اپنے گھر کی اے سی میں رہو۔ ایسا ہے، ایسی دنیا کا کوئی قانون ایسا اختیار دیتا ہے؟ ڈاکو کو گرفتار کر لیا جائے اور اس سے کہا جائے تمہارے مرضی، چاہے پولیس کے ڈنڈے کھاؤ، جیل میں رہ کر کے اپنی زندگی برباد کرو، یا اپنے گھر میں چل کر اے سی کے مزے لوٹو۔ ارے جو سزا جو ہوا کرتی ہے وہ لازمی ہوا کرتی ہے، جیل میں جانا پڑے گا، پولیس کے ڈنڈے کھانا پڑے گا، تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرنی پڑیں گی، اس کا نام سزا ہے۔ یہاں اسلام تو عورت کو مکمل چھوٹ دیتا ہے، آزادی دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، تمہاری مرضی آزادانہ زندگی گزارو، تمہاری مرضی دوسرے سے نکاح کر کے اس کے ساتھ زندگی گزارو، تمہاری مرضی نکاح تحلیل کر کے پہلے شوہر
شوہر کے نکاح میں آ جاؤ. تین راستے اسلام نے آزادی کے ساتھ کھول رکھے ہیں, پھر بھی اس کو سزا کہا جاتا ہے. میں پوچھتا ہوں ایسی آزادی کو سزا کہنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دنیا میں کوئی ایسی سزا کہ جس میں مکمل مجرم اختیار دے دیا جائے؟ اگر دنیا میں ایسی کوئی سزا ہے, کسی جرم کی ایسی کوئی سزا ہے, تو سارے دساتر چھپے ہوئے ہیں, آئین چھپے ہوئے ہیں, بتایا جاؤ کہاں ہے. نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے. تو پھر اس کو ایسی آزادی کو جو اسلام عطا کر رہا ہے, ایسی آزادی کو جرم کہنا غلط ہے. یہ انصاف نہیں, یہ نا انصافی. یہ ایک جواب ہے. دوسرا جواب سنیے. دوسرا جواب یہ ہے, عورت اگر نکاح حلالہ کرتی ہے, نکاح تحلیل کرتی ہے, تو کیا کرتی ہے؟ نکاح ہی تو کرتی ہے. اور نکاح کرنا دنیا میں کہیں بھی جرم ہے. لیکن نکاح کرنا جرم ہے ہوتا تو پہلا نکاح کرنا بھی جرم ہوتا. یہ ساری دنیا اپنے بچوں کا نکاح کرتی ہے, اپنی بچیوں کا نکاح کرتی ہے, تو کیا جرم کرتی ہے؟ پتہ چلا کہ نکاح کرنا جرم نہیں ہے. نکاح تو اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ معاشرہ پاکیزہ رہے. نکاح تو اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ سب کا نسب محفوظ رہے. نکاح تو اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ حقوق انسانیت کی حفاظت ہوتی رہے, معاشرہ پاکیزہ رہے, معاشرے کا تقدس بحال رہے. اور یہ بھی کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ نکاح کرنا پیارے کوئی جرم نہیں ہے. بس ہوش اور عقل کو باقی رکھ کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی جرم نہیں ہے. نمبر 3, تیسرا جواب. اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں یہ جرم ہے, تو ہم کہتے ہیں یہ سزا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ اس سزا کو اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سے بہتر سزا تلانی پڑے گی. ہم کہتے ہیں بدل دو اس نظام کو, مت باقی رکھو حلالہ کا نظام, اس سے بہتر نظام تو پیش کرنا پڑے گا. اس سے بہتر نہیں تو کم سے کم جیسا ہی نظام پیش کرو, مگر نہیں پیش کر سکتے. کیسے نہیں پیش کر سکتے؟ اب ہم اس کی وضاحت کریں گے, غور سے سنیں گے آپ لوگ. دنیا میں سینکڑوں جرائم ہیں, اور ان جرائم کو روکنے کے لیے حکومتوں نے طرح طرح کی سزائیں مقرر کی. مگر پوری دنیا میں ایک جرم کی بھی کوئی سزا ایسی نہیں ہے کہ مجرم کو وہ سزا دے دی جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے اس جرم سے توبہ کر لے اور پھر اس جرم کے کنارے نہ جائے, اس جرم کا نام نہ لے. مثلا ایک چور چوری کرتا ہے, اس کی پٹائی ہوتی ہے, جیل میں جاتا ہے, ذلیل ہوتا ہے. جب واپس آتا ہے 2-4 دن کے بعد پھر وہی کام شروع کر دیتا ہے. ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے, مارا جاتا ہے, پیٹا جاتا ہے, ذلیل کیا جاتا ہے, لتیایا جاتا ہے. جب واپس آتا ہے پھر وہی کام شروع کر دیتا ہے. ایک گرہ کٹ جیب کاٹتا ہے, پٹائی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, اور جب جیل سے واپس آتا ہے پھر وہی کام شروع کر دیتا ہے. اس طرح سے آپ دیکھیں دنیا میں جتنے جرائم ہیں, اور دنیا کی حکومتوں نے ان جرائم کو روکنے کے لیے جتنے قانون بنائے ہیں, کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ وہ سزا اس جرم سے مجرم کو ہمیشہ کے لیے باز رکھے. لیکن اسی دنیا میں, اسی زمین کے اوپر, اسی آسمان کے نیچے اگر کسی جرم کی ایک جرم کی سزا ایسی ہے کہ وہ سزا پا لینے کے بعد مجرم زندگی بھر کے لیے توبۃ النصوح کر لیتا ہے اور پھر اس جرم کا نام کبھی نہیں لیا کرتا. وہ جانتے ہو جرم کون سا ہے, وہ سزا کون سی ہے؟ یہ سزا وہی ہے جس کے یہ لوگ حلالہ کہتے ہیں. یہ کیسے ہے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. میری عمر 61 سال کی ہو رہی ہے اور 40 سال کا زمانہ گزر رہا ہے فتویٰ نویسی کرتے ہوئے. یہ 40واں سال میرا چل رہا ہے فتویٰ نویسی کرتے ہوئے. اس 40 سالہ دور فتویٰ نویسی میں نے سینکڑوں 3 طلاق کے مسائل بتائے اور حلالہ کے مسائل بھی بتائے.
طلاق کے کیس تو بہت آئے، لیکن حلالہ کے بعد اس گھر سے اور اس جوڑے سے ایک کیس بھی آج تک حلالہ کا نکاح کا طلاق کا نہیں آیا۔ نعرے رسالت، فیضان اشرفیہ، فیضان حافظ ملت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ 40 سالہ دور فتویٰ نویسی کا ایک طویل تجربہ ہے کہ طلاق کے واقعات تو بہت آئے، مسائل بہت آئے، لیکن جن لوگوں کو حلالہ کے لیے بتا دیا گیا انہوں نے حلالہ کیا، تو پھر ان لوگوں نے بھی وہ لوگ بھی کبھی طلاق کا کیس نہیں لائے، اس گھر سے بھی کبھی طلاق کا کیس نہیں آیا، یعنی ان لوگوں نے بھی ہمیشہ کے لیے طلاق سے توبہ کر لی، اس کنبے نے بھی توبہ کر لی، اس خاندان نے بھی توبہ کر لی۔ میں کہتا ہوں اپنے دانشوروں سے بدل دو اس نظام حلالہ کو، تبدیل کر دو اس نظام طلاق کو، صرف میری ایک شرط ہے کہ اس سے بہتر نظام بتاؤ۔ اس سے بہتر نظام کو نہیں بتا سکتے ویسا ہی بتا دو، لیکن میں کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ایک حکومت نہیں، دنیا کی ساری حکومتیں مل کر کے بھی حلالہ کے نظام سے بہتر نظام نہیں پیش کر سکتی، اور جب نہیں پیش کر سکتی ہیں تو پھر اسلام کے نظام طلاق میں تغییر کے لیے، تبدیل کے لیے سوچا کیوں جاتا ہے؟ اے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آخری بات یہ کہی جاتی ہے کہ طلاق کا اختیار اسلام نے صرف شوہر کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا ہے۔ اسلام تو عدل، انصاف اور مساوات کا علمبردار ہے، تو یہاں بھی تو مساوات ہونی چاہیے۔ طلاق کا اختیار شوہر کو دیا گیا تو عورت کو بھی دے دیا جاتا ہے، مساوات ہونی چاہیے۔ تو یہ کہ اس پر گفتگو کی جائے تو بڑا طویل وقت لگے گا، ہم اتنا آپ کو بتاتے ہوئے چلیں مختصراً کہ مساوات، برابری 5 چیزوں میں دیکھی جاتی ہے۔ جان کی حفاظت میں سب برابر ہیں، کیا مرد، کیا عورت، کیا دوسرے، اپنے کیا پرائے۔ جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، دین کی حفاظت، عقل کی حفاظت، نسب کی حفاظت، یہ 5 چیزوں کی حفاظت میں سب کو مساوی اور برابر کا حق حاصل ہے۔ لیکن منصب اور اختیار میں، اختیارات میں سب کو برابری کا حق حاصل نہیں ہے۔ منصب کے وصول میں سب کو برابری کا حق حاصل نہیں ہے۔ مثلا آج ہمارے ہندوستان میں کروڑوں انسان بستے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی وغیرہ وغیرہ، مگر کیا ہر انسان اپنی جگہ پر ڈی ایم ہے؟ ضلع میں ڈی ایم ایک ہوتا ہے اور رہنے والے ضلع میں ہزاروں ہوتے ہیں، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ اختیار ایک پورے ضلع میں ایک آدمی کو دیا گیا اور باقی کو بھی اختیار رکھا گیا؟ اس کو کہو گے کہ انصاف اور برابری کے خلاف ہے؟ کیوں نہیں کہو گے؟ اس لیے کہ اختیار میں برابری نہیں دیکھی جاتی ہے، اختیار کو عطا کرنے میں علم اور صلاحیت دیکھا جاتا ہے۔ جیسا علم ہوگا، جیسی صلاحیت ہوگی، اس کے لحاظ سے اختیار عطا کیا جاتا ہے، جیسی ذمہ داری ہوگی اس ذمہ داری کے لحاظ سے اختیار عطا کیا جاتا ہے۔ ڈی ایم کا علم زیادہ ہے، اس کی صلاحیت زیادہ ہے، اس کی قابلیت زیادہ ہے، اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، تو اس کے اختیار بھی سب سے زیادہ ہے۔ ایسے آگے بڑھتے جائیے، کمشنر کے اختیار اور زیادہ ہے، تو پیارے اس کی صلاحیت، اس کا علم، اس کی ذمہ داری بھی تو زیادہ ہے۔ اور وزیر اعلیٰ کا اختیار پورے صوبے میں سب سے زیادہ ہے، تو اس کا علم، اس کی قابلیت، اس کی ذمہ داری، اس کی سوچ، اس کی فکر بھی تو سب سے زیادہ ہے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب ایک صوبے میں کروڑوں انسان بستے ہیں تو سب کو وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بنا دیا گیا؟ یہ تو نا انصافی ہے کہ کروڑوں انسانوں میں ایک وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، باقی کو نہیں۔ اگر یہ کہنا نادانی ہے، دانشمندی کام نہیں ہے، اس لیے کہ اختیار ہو، عہدہ ہو، منصب ہو، یہ سب علم، قابلیت اور صلاحیت اور ذمہ داریوں کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں۔
تو اب مجھے کہہ لینے دیجئے کہ شوہر کی قابلیت اور شوہر کا علم، شوہر کی ذمہ داریاں عورت سے بہت زیادہ ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو سب سے پہلے مال عطا کرتا ہے، رخصت لے کے لاتا ہے تو اس کو گھر دیتا ہے، اس کے لیے کپڑے کا انتظام کرتا ہے، کھانے کا انتظام کرتا ہے، بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو بچوں کی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے، تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا ہے، یہ ساری اور کچھ مقدمہ وغیرہ ہوا تو اس کو بھی کون دیکھتا ہے؟ شوہر دیکھتا ہے۔ ساری ذمہ داریاں شوہر کے ذمہ ہیں، اس لیے قرآن نے فرما دیا الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں کے۔ جب حاکم مرد بنا دیا گیا تو یہ اختیار طلاق کا اس کے پاس رہے گا۔ جو محکوم ہے، محکوم کے پاس اختیار نہیں رہا کرتا، حاکم کے پاس رہا کرتا ہے۔ پورے ضلع میں اختیار ڈی ایم کے پاس رہتا ہے، ہر آدمی کے پاس نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے پورے گھر میں اختیار شوہر کے پاس رہتا ہے، بیوی کے پاس نہیں، کیونکہ بیوی کی ذمہ داریاں نہیں ہیں، ذمہ داریاں تو سب شوہر کی ہے۔ حاکم شوہر ہے، بیوی محکوم ہے، اس لیے ایسا ہے۔ اور اس میں ایک چھپا ہوا نقطہ بھی ہے، وہی بتا دیں۔ ماشاءاللہ لکھنؤ ہے، ہمیں اپنی باتوں کو سمجھانے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے، ہم کہتے جا رہے ہیں، آپ سمجھتے جا رہے ہیں۔ ذرا ایک بار بلند آواز درود پاک پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ گھر میں خادمہ بھی رہتی ہے، جس کو کہیں لونڈی کہتے ہیں، کہیں نوکرانی کہتے ہیں، اور لکھنؤ کے لوگ اردو زبان میں ان کو خادمہ کہتے ہیں۔ لونڈی، نوکرانی، خادمہ، ایک ہی عورت کے تینوں نام ہیں۔ ایک عورت اور ہوتی ہے جو پورے گھر کی مالکہ ہوتی ہے، بتائیں گے اس عورت کا کیا نام ہے؟ وہ عورت بیوی ہے۔ کیا بات ہے کہ بیوی کو مالکہ کہا جاتا ہے، اور گھر، حالانکہ وہ بھی گھر کے کام کاج کرتی ہے، وہ بھی گھر کا کام کاج دیکھتی ہے، اور کیا وجہ ہے کہ گھر میں ایک اور لڑکی گھر کا کام کاج کرتی ہے، دیکھتی ہے، تو اس کو نوکرانی اور لونڈی کہا جاتا ہے، خادمہ کہا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نوکرانی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ گھر کی ایک چیز کی بھی مالک نہیں ہوتی، وہ آتی ہے گھر کا کام کاج کر کے چلی جاتی ہے۔ شوہر اس کے ہاتھ میں چابی نہیں دیتا، شوہر اپنا گھر اور گھر کا قیمتی ساز و سامان اس کو سپرد نہیں کرتا، وہ صرف خدمت کر کے چلی جاتی ہے، اس لیے خادمہ ہے، کام کر کے چلی جاتی ہے، اس لیے نوکرانی ہے۔ مگر بیوی کو شوہر چابی اپنی تجوری کی دے دیتا ہے، پورا گھر حوالے کر دیتا ہے، یہ گھر، یہ تجوری، یہ ساز و سامان، یہ ساری چیزیں سب تمہارے حوالے ہیں، سب کی تم مالک ہو۔ اور دیکھ کر ملازمت پر چلا جاتا ہے، پردیس چلا جاتا ہے، مہینوں مہینوں گھر سے باہر رہتا ہے، مگر اس اطمینان کے ساتھ باہر رہتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ گھر جائے گا تو میرے گھر میں میری بیوی ملے گی، میرے گھر میں میرا سارا ساز و سامان ملے گا، سارا اسباب ملے گا، کوئی چیز غائب اور ضائع نہیں ملے گی۔ وہ کیوں اس بات کی اطمینان رکھتا ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میری بیوی میرے اختیار طلاق کی وجہ سے میرے کنٹرول میں ہے، اور جب تک وہ میرے کنٹرول میں ہے وہ چابی لے کر میرے گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ اگر عورت کو بھی طلاق کا اختیار دے دیا جائے تو شوہر باہر پردیس بھی اطمینان سے نہیں رہ سکتا، ہر آن اسے ڈر لگا رہے گا، خطرہ لگا رہے گا کہ پتہ نہیں کہ میری بیوی صاحبہ کہاں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کسی پرچے پر طلاق لکھ دیا ہو اور چابی لے لیا ہو اور قیمتی سامان زیورات لے لیے ہو، کہیں اور چلی گئی ہو۔ اگر بیوی کے ہاتھ میں اختیار ہوتا، طلاق کا اختیار ہوتا، تو شوہر کبھی اس پر بھروسہ نہیں کرتا،
शौहर अपना घर उसके हवाले नहीं करता, अपनी चाबी उसके हवाले नहीं करता, और जब ये सब कुछ नहीं करता तो वो घर की मालिका नहीं होती, बीवी की हैसियत एक खादमा की होती है, एक नौकरानी की होती है। मगर इस्लाम ने शौहर को तलाक का इख्तियार देकर औरत के बजाय शौहर को तलाक का इख्तियार देकर के औरत का मकाम इतना ऊंचा कर दिया है, इतना ऊंचा कर दिया है कि उसका मकाम नौकरानी से और खादमा से ऊंचा करके मालिका का और मालिकिन का बना दिया। कोई दानिशमंद हो तो इनको समझ सकता है कि इस्लाम ने औरत को तलाक का इख्तियार नहीं दिया, सिर्फ शौहर को दिया। उसमें बहुत बड़ी हिकमत है। अगर ऐसा न होता तो औरत खादिमा होती, औरत नौकरानी होती, औरत घर के सासू की मालिक नहीं होती, कोई तसर्रुफ नहीं कर सकती थी औरत। शौहर कभी उस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन शौहर को यकीन है कि तलाक का इख्तियार मेरे हाथ में है, औरत मेरे कंट्रोल में है। मैं बरतानिया चला जाऊंगा तो भी औरत घर की हिफाजत करेगी, दुबई चला जाऊंगा तो भी औरत घर की हिफाजत करेगी, सऊदीया चला जाऊंगा तो भी औरत घर में रहेगी, घर के सासों की हिफाजत करेगी। इसलिए वो उसको मालिकिन बना देता है। इस्लाम औरत को मालिकिन देखना चाहता है, मालिका देखना चाहता है। इसलिए इस्लाम ने तलाक का इख्तियार उसके हाथ में नहीं बल्कि मर्दों के हाथ में दिया। आज तक जितनी गलतफहमियां फैलाई गई हैं, हमने सारी गलत फहमियों का हल और उसका जवाब बड़ी इख्तिसार के साथ आपको दे दिया। आप लोग भी अगर कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक बात दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। कुछ है नहीं तो वाखिर दावाना। चलिए ठीक है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।